برکت اس وقت ختم ہوتی ہے جب انسان کے نیت میں کھوٹ پیدا ہو جائے، نیت میں فطور پیدا ہو جائے۔ نیت میں کھوٹ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام انسان خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ کرے، بلکہ اس میں کوئی اور مقصد شامل ہو۔ جب اس میں کوئی اور مقصد شامل ہو جاتا ہے تو اس کو نیت میں کھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو نیت کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ احادیث پاک کا مفہوم ہے کہ عہد نبوی میں مسجد نبوی شریف کے دروازے کے سامنے ایک صحابی رسول نے ایک کھوٹا گاڑ دیا۔ اب کچھ ہی دیر گزرے تھے کہ اور ایک صحابی رسول آتے ہیں اور اس کھوٹا کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک صحابی رسول نے، آپ کے ایک جانثار نے مسجد نبوی شریف کے دروازے کے سامنے کھوٹا گاڑ دیا، تو کچھ دیر کے بعد آپ کے اور ایک جانثار نے آ کر کے اس کو اکھاڑ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا تو میرے نبی نے مراقبہ فرمایا۔ مراقبہ فرمانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، دونوں کو اجر ملے گا، دونوں کو اجر ملے گا۔ اب صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ دونوں کا کام تو ایک نہیں ہے، دونوں کا کام اپوزٹ ہے۔ ایک نے کھوٹا گاڑ دیا، دوسرے نے اکھاڑ دیا، اور ادھر آمنہ کے لال فرما رہے ہیں، عرش اعظم کے مہمان فرما رہے ہیں کہ دونوں کو ثواب ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ دونوں کا کام ایک طرح نہیں ہے، بلکہ دونوں کا کام الٹا ہے۔ ایک نے گاڑ دیا، ایک نے اکھاڑ دیا، تو دونوں کو کس طرح سے ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان صحابیوں کو بلایا جائے، جنہوں نے گاڑا تھا اسے بھی بلایا جائے، اور جنہوں نے اکھاڑا تھا اسے بھی بلایا جائے۔ دونوں کو بلایا گیا۔ جس نے گاڑا تھا اس کو میرے نبی نے سب سے پہلے اس سے دریافت فرمایا اور فرمایا، میرے پیارے صحابی، تم نے کھوٹا کیوں گاڑا تھا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس پاک مسجد میں، اس مسجد نبوی شریف میں کچھ ایسے صحابہ کرام آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جو سواری پر آتے ہیں، کوئی گھوڑے پر آتے ہیں، کوئی اونٹ پر آتے ہیں، کوئی کھچر پر آتے ہیں، اور اس سواریوں کو وہ باہر ہی چھوڑ دیتے ہیں اور مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کا دماغ ادھر لگا ہوا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری سواری یہاں ہے یا کہیں ہمارا جو یہ سوار ہے، ہمارا جو یہ جانور ہے، یہ یہاں پر موجود یا کہیں چلا گیا ہے۔ تو میں نے اس لیے کھوٹا گاڑ دیا تاکہ جب آپ کے صحابہ کرام نماز کے لیے آئے تو اپنے سواری کو کھوٹا میں باندھ دیں اور پھر وہ نماز کے لیے داخل ہو جائیں۔ جب اس طرح سے وہ نماز کے لیے داخل ہو جائیں گے تو ان کا دل نماز میں لگا رہے گا، ادھر دھیان نہیں رہے گا، کیونکہ جانور ان کا بندھا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے پیارے صحابیوں، بتاؤ اس بندے کو ثواب ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بندے کو ضرور ثواب ملنا چاہیے۔ پھر اس بندے کو بلایا جنہوں نے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ میرے آقا نے اس سے دریافت فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، بتاؤ تم نے اس کھوٹا کو کیوں اکھاڑ دیا؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے جانثار صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے بھی بندے نماز کے لیے آتے ہیں جو آنکھوں سے نابینا ہوتے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ نابینا صحابی جب آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے اور اس کھوٹا سے ہو سکتا ہے کہ ٹکر لگ جائے اور وہ گر جائیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اس کھوٹا کو اکھاڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابیوں، اب تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کو ثواب ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو بھی ضرور ثواب ملنا چاہیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابیوں، اللہ تبارک و تعالی نیت کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے، نیت کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ صرف یہیں تک محدود نہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے مکان بنایا اور مکان میں جو وینٹیلیشن ہوا کرتے اس طرح ایک سوراخ رکھا۔ تو جب پوچھنے والوں نے اس سے پوچھا کہ بندے آپ نے یہ سوراخ کو کیوں رکھا ہے؟ تو اس نے کہا، میں نے یہ سوراخ اس لیے رکھا تھا کہ اس سے روشنی ہمارے گھر میں داخل ہو، اس سے روشنی ہمارے گھر میں داخل ہو۔
تو اللہ کے بندے نے فرمایا او اللہ کے بندے تو نے اس سوراخ کو تو رکھا اس سے تمہارے گھر میں روشنی آ جائے گی، کاش اگر یہ نیت کر لیتا، کاش اگر یہ نیت کر لیتا کہ میں نے یہ سوراخ اس لیے رکھا ہے کہ اس سے اذان کی آواز آ جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اذان کی آواز سننے کے لیے سوراخ رکھنے کا بھی ثواب عطا فرماتا۔ روشنی تو تمہارے گھر میں آ ہی جائے گی، تم اس کی نیت کرو یا نہ کرو، چونکہ سوراخ ہے تو روشنی آ ہی جائے گی، لیکن اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اذان کی آواز سننے کے لیے رکھا ہوں تو تمہیں اس کا بھی اجر ملتا۔ حضرات گرامی، پتہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ نیت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے نیت المؤمنین خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نیت کے اندر کھوٹ نہ رکھیں۔ آج کل تو حال یہ ہے کہ انسان روزہ بھی رکھتا ہے تو اس میں کوئی مقصد ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے تو یہ مقصد ہے کہ ہم جائیں گے تو لوگ ہمیں نمازی کہیں گے، روزہ رکھ رہے ہیں ہم روزہ رکھیں گے تو لوگ ہمیں روزہ دار کہیں گے، حج بھی اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں گے۔ کتنی محرومی کی بات ہے۔ حالانکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں مسجد جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، مسجد اس لیے پہلے جاؤں گا کہ اگر پہلے جاؤں گا تو پہلے صف میں بیٹھوں گا، راہ میں کوئی حاجت مند ملے گا تو میں اس کی مدد کروں گا، ایسی اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے نیت ایک بہت اہم چیز ہے جو آج لوگوں کے اندر نہیں ہے الا ماشاء اللہ، لیکن نیت خالص ہونی چاہیے۔ نیت جب خالص ہوتی ہے تو اس کا جو اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی عطا فرماتا ہے۔ کس طرح سے عطا فرماتا ہے آپ کی سمجھ کے لیے میں اور ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک بادشاہ تھا تو وہ سیر و تفریح کے لیے جنگل میں نکل گیا، بہت دور نکل گیا جنگل میں، پیاس کی شدت نے ستایا، چلچلاتی دھوپ ہے، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ کچھ ہی دور کے بعد جانے کے بعد دیکھا کہ ایک باغیچہ ہے، انار کا باغیچہ ہے، تو بادشاہ نے حکم جاری کیا، اپنے وزیروں سے کہا کہ جو اس باغیچے کا مالک ہے اس سے کہو کہ ہمارے بادشاہ صاحب کو ایک گلاس انار کا جوس پلائے۔ تو وزیروں نے جا کر کے انہیں بتایا، اب بادشاہ کا حکم تھا، اس نے کہا ہماری تو قسمت جاگ گئی، چونکہ وقت کا بادشاہ ہمارے گھر کا مہمان بنا، تو اس نے فٹافٹ ایک گلاس انار کا جوس تیار کیا اور بادشاہ کو پیش کیا۔ جب بادشاہ نے پیا تو بہت لذیذ محسوس ہوا، بہت ہی مٹھاس اس میں محسوس ہوا۔ حضرات گرامی، تو انہوں نے کہا کہ اور ایک گلاس پلایا جائے۔ اب وہ بندہ چلا گیا اور ایک گلاس لانے کے لیے، ادھر بادشاہ کے دل میں یہ نیت پیدا ہو گئی کہ اس کا پھل بہت ذائقہ دار ہے، ہمیں یہ باغیچہ خرید لینا چاہیے۔ نیت میں ایک یہ پیدا ہوا، دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں یہ باغیچہ خرید لینا چاہیے۔ اور جب دوسری بار اس باغیچے کے مالک نے شربت پیش کیا، جوس پیش کیا، تو جب بادشاہ نے پیا تو کڑواہٹ محسوس ہوا۔ بادشاہ نے کہا یار پھل بدل دیا یا پیڑ بدل دیا، پہلے جو پیا وہ بہت مٹھاس تھا اور ابھی پی رہا ہوں تو کھٹا کڑواہٹ اس میں ہے۔ تو مکان مالک نے، باغیچے کے مالک نے کہا بادشاہ سلامت، پھل بھی وہی ہے، پھل بھی وہی ہے، پیڑ بھی وہی ہے، بنانے والا بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن آپ کی نیت میں کھوٹ پیدا ہو گئی ہے، آپ کی نیت میں فطور ہو گئی ہے، اس لیے میٹھی چیز بھی کڑواہٹ میں بدل گئی۔ میرے ملت کے مسلمان بھائی، آج تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں بھی جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو ویڈیو بنوا رہے ہیں، کیمرے کروا رہے ہیں۔